فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ موضوع چل گیا تو میں اب کمپلیٹ کر لوں. وہ کسی کی باندی سے، اب باندیاں نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں. باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ باندی، کسی کی باندی جو ہوگی نا آپ کی بیوی ہوگی، لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا، یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے. کتنے نقصانات ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ لمن خشی العنت منکم، جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے، کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں، نکاح کی جو مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں، لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے، عورت کے لیے. تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے، پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو. اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا معیار کیا کر دے، وہ بولو کم کر دے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہمارے نکاح نہیں ہو رہا، آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا. آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے. قرآن تو کہہ رہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو، بہت کم معیار. ایک تو غلام باندی اس زمانے میں بہت پست سمجھی جاتی تھی، دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی، خدمت اپنے مولا کی کرے گی. وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا، مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام میں ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کہ اپنے جو ہے نا مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہو. نہ جب آپ سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا، صرف ریلیشن آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں. تو نکاح کی مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. بچے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، غلام پیدا ہو رہا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ کسی اور راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ یہ کام. کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نیچر سے نہیں ہٹائے گا. اللہ نے مرد میں یہ شہوت رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت میں رکھی ہے کس کے لیے، مرد کے لیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ حلال نہیں ہے، سب دروازے اللہ نے بند کر دیے. رہا یہ مسئلہ، اللہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لیے کوئی عورت میسر ہو، رشتہ مل جائے، تو یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار، بولو نا بھائی، نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. رشتہ مل جائے پھر آپ کہیں مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، غلط ہے. پھر یہ ہمارے ہاں نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہیں. اسلام میں غریب آدمی کو بھی نکاح کی اتنی ہی ترغیب ہے جتنی مالدار کو. اگر پیسے ہونے کا نکاح کی استطاعت سے تعلق ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا اور آپ نے 9 بیویاں رکھی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے بابو تزویج المعسر، غریب کی شادی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی. ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا. فرمایا زوجتکہا، تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا، بیما معاک من القرآن، جو صورتیں یاد ہیں وہ بیوی کو یاد کرا دینا، بس ہو گیا نکاح، چلو جاؤ. یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا. کیوں تھی؟ 2 وجہ سے راضی ہو سکتی ہیں. یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو، کچھ بھی نہ ہو، انہیں یہ ہو کہ بھائی چلو میں شادی کر رہی ہوں غریب سے
لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمے ہے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کدال لے کے صبح جائیں گے, محنت مزدوری کریں گے. تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا, کچھ نہ کچھ تو ایک دو ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے, تو اب میرے لیے بھی کریں گے. تو میں رزق کی فکر سے کیا ہو گئی؟ آزاد. یک نہ شد دو شد ہو گئے بھائی. اور اللہ نے کھلایا ان کو, ہمیشہ رہے وہ, نہ غربت سے ان کا انتقال ہوا, نہ کوئی مسئلہ ہوا. بھائی پہلے بھی کدال لے کے صبح نکلتے تھے, 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا تھا. تو اب 2 آدمیوں کی 2 وقت کی روٹی کا اللہ انتظام کرا دیں گے. جب بچہ پیدا ہوگا تو 3 کا انتظام کرا دیں گے. 2 ہاتھ تو دیے نا اللہ نے. لوگ کم بخت اپنی وہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے پڑے ہیں, جیب بٹوے میں کتنے, یہ نہیں دیکھ رہے تھے اللہ نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں دی ہے, یہ کمانے کا ذریعہ ہے, دماغ دیا, کھوپڑی دی ہے. بیٹھو پلان بناؤ, 10 طریقے آپ کو کمانے کے آپ کی کھوپڑی میں آئیں گے. وہ بٹوا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کی جیب میں دھیلا بھی نہ ہو پھر بھی آپ نکاح کریں. نبی نے جو 9 بیویاں رکھی اسی غربت میں, اس لیے کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا وہ اس غربت میں آپ کے ساتھ راضی تھی. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مسکین ہے, گھر میں روٹی نہیں ملے گی. جیسے یہ توکل پہ چلیں گے ہم بھی توکل پہ چلیں گے.